بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ تواضع کند ہر کی ہست آدمی نہ زیبد ز مردم بجز مردمی تواضع کے معنی آتے ہیں انکساری. تواضع کے معنی کیا آتے ہیں؟ انکساری. ہاں. مردم کے معنی آتے ہیں لوگ، انسان. مردمی کے معنی آتے ہیں انسانیت. تواضع کرتا ہے ہر وہ شخص جو کہ انسان ہے، کیونکہ انسانوں سے انسانیت کے سوا کچھ بھی نہیں سجتا. انسانیت کے سوا کچھ بھی نہیں سجتا. یعنی آدمی کے اندر تواضع ہونی چاہیے. اپنے آپ میں تکبر نہیں لانا چاہیے. تکبر تواضع کند ہوش مند گزی. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے تواضع وہاں کرنا چاہیے جہاں کوئی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. کیا نہ کرے؟ غلط فائدہ. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے سامنے تواضع کرو، وہ سمجھے کہ میں کوئی بڑا بلا بن گیا. کیا ہے؟ میں کوئی بڑا بلا بن گیا. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. بعض لوگ بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے نہیں. سمجھے نا؟ ان کے سامنے اگر تواضع کرے تو سوچتے ہیں شاید ہم سے ڈر گیا، شاید ہم اس سے علم میں بڑھ گئے، شاید ہم اس سے. اور بعض لوگ متکبر ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ تواضع کرو گے تو وہ آپ کی کیا کہتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، علم کی تحقیر کرتے ہیں. اسی لیے امام شافعی کا فرمان ہے التواضع کیا؟ التکبر مع المتکبرین تواضع. کبر والوں کے ساتھ کبر سے پیش آنا کیا ہے؟ تواضع. سمجھے نا؟ بعض لوگ اپڈیٹ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو 2 ہاتھ ملاؤ تو وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ 1 ہاتھ ملاؤ، چلو بھائی تم اپڈیٹ ہو تو ہم بھی اپڈیٹ ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے تواضع ٹھیک ہے. اور کوئی بزرگ ہو اس کے سامنے تواضع. لیکن جاہل لوگوں کے سامنے اگر تواضع کی، وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو وہ پھر سر پہ چڑھ جائیں گے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو بعض لوگوں کو ہمارے علماء ذرا کیا کرتے ہیں، وہ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ذرا انہیں کچھ باتیں کر دے، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے برابر ہے ہی نہیں کوئی، ہمارے برابر کوئی ہے ہی نہیں. اصلی یہ بات نہیں ہوتی، وہ ہمارے بڑوں کی، ہمارے علماء کی شفقت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شفقت ہوتی ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، دین کا کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کوئی بلا بن گئی. غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تواضع کند ہوش مند گزی، نہد شاخ پر میں و سر بر زمین. پر میوہ ہو گیا پھلدار. پر میوہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ پھلدار. پھلدار کیا؟ پر میوہ کے معنی پھلدار. یعنی جو بھاری شاخیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں سیبوں میں گر جاتی ہیں، زیادہ جب سیب لگتے ہیں تو نیچے گر جاتی ہیں، شاخیں نیچے جھک جاتی ہیں. پر میوہ اسی کو کہتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ نہد شاخ پر میں و سر بر زمین، تواضع ہوش والے اختیار کرتے ہیں. کیونکہ میوے سے بھری ہوئی شاخ سرزمین پر رکھ دیتی ہے. تواضع بود حرمت افزائے تو
تواضع بود حرمت افزای تو کند در بہشت بری جائے تو کند در بہشت بری جائے تو حرمت افزائے کے معنی آتے ہیں عزت کو بڑھانے والا. حرمت افزائے کے معنی کیا آتے ہیں؟ بڑھانے کو بڑھانے والا. کند در بہشت بری جائے تو کند در بہشت بری جائے تو تواضع تیری عزت کو بڑھانے والی ہے. تواضع تیری عزت کو بڑھانے والی ہے جنت میں تیری جگہ بنانے والی ہے. جنت میں تیری جگہ بنانے والی ہے جنت میں تیری جگہ بنانے والی ہے بنانے والی ہے. تواضع کلید در جنت است تواضع کلید در جنت است سرفرازی و جاہ رازینت است. سرفرازی و جلالت است سرفرازی کے معنی آتے ہیں سر بلندی. کلید کے معنی آتے ہیں چابی. کلید کے معنی کیا آتے ہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ کلید کے معنی کیا آتے ہیں؟ چابی. اور در کے معنی آتے ہیں دروازہ. در کے معنی کیا آتے ہیں؟ دروازہ. سرفرازی کے معنی آتے ہیں سر بلندی. سرفرازی کے معنی کیا آتے ہیں؟ سر بلندی. اور جاہ کا مطلب جاہ کے معنی ہے رتبہ. جاہ کا معنی کیا ہے؟ رتبہ. تواضع جنت کے دروازے کی چابی ہے. تواضع جنت کے دروازے کی چابی ہے سر بلندی اور مرتبے کی زینت ہے. سربلندی اور نصیحت مرتبے کی زینت ہے. تو بیٹھ جایا تو مرتبے کی زینت ہے. تو جتنا آدمی بڑا ہوگا تواضع کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو سجاتا بھی ہے اور اس کے رتبے کو بھی بڑھاتا ہے. کسیرا کے گردن کشی در سرست کسیرا کی گردن کشی در سرست تواضع ازو یافتن خوشترست. تواضع ازو یافتن گردن کشی منی بڑائی. گردن کشی منی کیا آتا ہے؟ خوشتر ہو گیا زیادہ اچھا. خوشتر منی زیادہ اچھا. خوشتر منی تواضع کے معنی آتے ہیں انکساری. تواضع کے معنی کیا آتے ہیں؟ انکساری. تواضع جنت کے دروازے کی چابی ہے. جنت کے دروازے کی چابی ہے تواضع جنت کے دروازے کی چابی ہے سر بلندی اور مرتبے کے لیے سربلندی اور مرتبے کے لیے چابی ہے. چابی ہے کسیرا کی گردن کشی در سرست. کسیرا کی عادت کسیرا عادت ہے آپ کی کتاب میں؟ میری کتاب میں نہیں لکھا. کسیرا کی عادت گردن کسیرا کی گردن کشی در سرست. یہ نہیں پڑھا نا، یہ شاید چھوٹ گیا تم سے. کسیرا کی گردن کشی در سرست کسیرا کی گردن کشی در سرست درست تواضع ازو یافتن خوشترست. تواضع ازو یافتن خوشترست جس کسی کے جس کسی کے سر میں بڑائی ہے سر میں بڑائی ہے اس سے تواضع کا پانا اس سے تواضع کا پانا زیادہ اچھا ہے. زیادہ اچھا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس کبر ہے تو وہ کیا کرے؟ پھر وہ تواضع کرے، انکساری کرے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ کبر جو ہے ایک ذرہ برابر بھی کبر ہوگا اللہ بچائے تو وہ جنت میں نہیں جانے دے گا. تو کبر کو اتارنے کے لیے کیا ہے؟ تواضع. کسیرا کی عادت تواضع بود کسیرا کی عادت تواضع بود زجاہ و جلالش تمتع بود. جلالش تمتع بود. جلال منے ہو گیا بزرگی اور تمتع منے ہو گیا نفع اندوزی. کیا نفع؟ جس کسی کی عادت تواضع ہوتی ہے جس کسی کی عادت تواضع ہوتی ہے وہ اپنے جلال وہ اپنے جلال اور بزرگی سے اور بزرگی سے نفع اندوز ہوتا ہے. اندوز ہوتا ہے. تواضع عزیزت کند در جہاں تواضع عزیزت کند در جہاں گرامی شوی پیش دل ہاتھ جاں. گرامی شبِ پیش دلہا چجا. تواضع کے معنی آتے ہیں انکساری. کیا ہے؟ دلہا دل کی جمع ہے. دلہ دل کی جمع ہے. سمجھے نہیں؟
تو دلہا کیا ہے؟ عزیز معنی باعزت، عزیز معنی باعزت. تواضع تجھے دنیا میں عزت والا بنا دے گی، تواضع تجھے دنیا میں عزت والا بنا دے گی، تو دلوں میں دلوں میں جان کی طرح جان کی طرح باعزت ہو جائے گا. باعزت ہو جائے گا، تو دلوں میں جان کی طرح باعزت ہو جائے گا. تواضع مدار از خلائق دریغ، تواضع مدار از خلائق دریغ، کہ گردن ازاں برکشی ہم چتیغ. گردن ازاں برکشی ہم چون تیغ. تیغ کے معنی آتے ہیں تلوار، تیغ کے معنی کیا آتے ہیں؟ تلوار. سمجھے؟ اور مدار مت رکھ، نہیں کا صیغہ ہے، مضارع کے شروع میں ہیں کیا میم بڑھانے سے. کیا مضارع کی علامت مضارع کو گرانے کے بعد، یعنی یا کو گرانے کے بعد شروع میں میم بڑھانے سے پہلے نہیں بن جاتا ہے. دریغ من خلائق مخلوق کی جمع ہے، خلائق مخلوق کی جمع ہے. تواضع کو مخلوق سے روک کر مت رکھو، تواضع مخلوق سے روک رکھو، کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تم تلوار کی طرح تم تلوار کی طرح گردن کو لمبا کر لو گے. گردن کو لمبا کرو گے. تواضع ز گردن فرازان کو، تواضع سے گردن فرازان نکوست. گدا اگر تواضع کند خوئے اوش. گردن فرازہ ہو گیا اونچی گردن والے. کیا؟ اونچی. گداگر کے معنی آتے ہیں بیکاری، بک منگا. بیکاری، بک منگا. تواضع ز گردن فرازان کوست، تواضع سے گردن فرازان نکوست. تواضع تواضع اونچی گردن والوں سے اچھی ہے. اونچی گردن والوں سے اچھی ہے. گردن فرازہ معنی اونچی گردن والے. بھکاری اگر تواضع کرے بھکاری اگر تواضع کرے تو اس کی خصلت، اس کی عادت ہے. تو اس کی عادت ہے. اس کی عادت ہے، اس کی عادت ہے. یعنی بڑے لوگ ہوں پھر وہ تواضع کرے، اپنے کو کچھ نہ سمجھیں، یہ کمال ہے. اور بھکاری جو بھیک مانگنا والا ہوتا ہے وہ نہیں کرے گا تواضع تو اس کو کون بھیک دے گا؟ اس کو تو کہنا اللہ کے لیے کچھ دے دو، ہے نا. پھر اب سچا ہو جھوٹا ہو اس کا ایمان جانے. لیکن بڑے آدمی کا تواضع سے پیش آنا یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.